بتائیے کہ کبھی یہ اوور ٹرن ہو سکتی ہے، اس کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کل بھی کہا جس دن خان آئے گا نا کوٹ وہاں لگے گی جدھر وہ بیٹھے گا، کیونکہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور عوام ان کی طرف ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اقتدار میں آ گئے ہم اوور ٹرن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس دن عمران خان صاحب آئیں گے جو وہ کہیں گے وہ قانون ہوگا اور ہم ان ترامیم کو اوور ٹرن کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بھی ہوا ہے میں کہتا ہوں افسوسناک واقعہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا عرصہ کے بعد اسلام آباد میں ایسا ہوا ہے، لیکن سارے اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ کیپٹل بھی مضبوط ہو اور اس قسم کے واقعات نہ ہوں، لیکن ہم دہشت گردی کے اس جنگ میں سارے شریک ہے اور انشاءاللہ تعالی دہشت گرد کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس طرح 2019 میں دشمن کو شکست ہوئی، جس طرح میں 2025 میں دشمن کو شکست ہوئی ہے، انشاءاللہ دہشت گردی میں جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ پراکسی وار کر رہے ہیں، چاہے وہ اندرونی ملک میں یا چاہے بیرون سے ان کے پاس ہاتھ ہے، انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے۔ پاکستان کی عوام کے وے آف لائف جو ہے وہ کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ آج بھی واک آؤٹ کریں گے، آج واک آؤٹ کریں گے یا گورنمنٹ کو؟ نہیں دیکھو، ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، ہم اس کا پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم واک آؤٹ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے اور جو سپیچز ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ ہاؤس کے اندر رہ کے احتجاج کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھو ہاؤس میں بھی احتجاج کریں گے، پھر واک آؤٹ بھی کریں گے۔ سر آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کیسے ویلکم کرے گی؟ سر آج نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں۔ دیکھو وہ آئے نہ آئے اب وہ ارریلیونٹ ہو گئے میرا خیال ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اس نے تو بڑی کوشش کی، اس کو بڑا وہ تو خیال کر رہے تھے کہ جس طریقے سے مجھے لا کر کے ریڈ کارپٹ بچائی گئی پارلیمان میں، لیکن دیکھو نا پارلیمان میں کسی نے اس کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچائی، اور ابھی تک انہوں نے صرف 3 الفاظ پارلیمنٹ میں کہے ہیں، ماں سوائے اس 3 الفاظوں کے باقی کچھ اس نے نہیں کہا۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جو ججز ہیں جو خط لکھ رہے ہیں وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، تو یہ زخم دینے والے کون ہیں سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پٹیاں کر رہے ہیں اپنے زخم۔ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کل بھی ان کو کہا تھا کہ جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، آپ ان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہو، جب وہ پاور میں ہوتا ہے تو آپ ان کو اور کرتے ہیں۔ خواجہ آصف سے پوچھیں کہ کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کی حکومت کے خلاف آپ خود پٹیشن لے کر کے افطار چودھری کے پاس نہیں گئے؟ میاں صاحب خود وکیل بن کے امیر المومنین کی حیثیت سے سپریم کورٹ جا کے مومو گیٹ کمیشن بنوانے کے لیے نہیں گئے تھے؟ یہ تو یہ لوگ کرتے ہیں، ان میں کون تھا جو نہیں گیا کورٹ؟ اب وہ جو چلے گئے ججز کے بارے میں، چاہے وہ ریٹائر ہے، چاہے وہ ڈیوٹی پر ہے، چاہے وہ اچھے ججز اور برے، ان کے بارے میں یہ الفاظ نہ کریں۔ سر کل آپ نے کہا کہ مرد عہن آئے گا تو وہی قانون ہوگا، وہی عہن ہوگا، یہ سر حالات کب ٹھیک ہوں گے اور وہ کب آئیں گے؟ دیکھو اللہ کرے بہت جلد حالات ٹھیک ہو، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہوگا۔ دیکھو ہماری تو خواہش ہے کہ وہ باہر ہی ہوتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے، یہ سسٹم کا فالٹ ہے جو سسٹم پروٹیکشن نہیں دے سکا۔ میں نے تو کل مثال دے دی، سرکوزی کو 5 سال کی سزا ہوئی، جیل میں چلے گئے، 3 ہفتوں کے بعد وہ باہر رہا ہوئے، ہم ایک کیس میں دوسرے میں تیسرے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل سینیٹر صاحب عرفان صاحب کا جنازہ تھا، رات کے شائع ہوا، سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا وقفہ کر دینا چاہیے تھے سوگ میں؟ سینٹ کا نہیں، میرا خیال ہے سینٹ کا اجلاس روٹین میں اس لیے بلایا ہوگا کہ آج ان کی تعزیت کر کے پھر ایڈجن کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اوکے سر، تھینک آپ کی بڑی دھواں خطاب کے بعد کارکن بڑے جوش میں آ چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے بڑی قریب ہے۔ تقریر کی آپ نے بڑی زبردست تقریر کی، قوم نے بڑا نہیں، میں نے تیاری تو میں نے نہیں کی تھی، اور میں نے تو میرا خیال ہے میرے کارڈ پہ بھی نہیں تھا کہ میں تقریر کروں گا۔ ایکچولی اس نے تقریر کرنی تھی، اچھا زید صاحب نے تقریر کرنی تھی، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، تو میں اٹھا اور میں کہا۔ لیکن دیکھو جذبات سے کام نہیں لینا ہے بالکل، اور نہ ہی جذباتی میں نے وہ ایسے کی ہے۔ دیکھو آئین بڑا سیریس میٹر ہے، اس میں ترمیم کرنا ہم سب کے لیے ایک سوچ والی مقام ہے کہ ہم ایسی چیزیں نہ کریں جس میں آپ عوام کے حقوق جو ہے نا اس پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور ان حقوق کے مخالف ہوتے۔ آپ ترمیم وہ آئین میں وہ چیزیں کریں جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ اب یہ دیکھو آپ نے ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہی ختم کر دیا، یہ کیا مناسب تھا؟ آپ سیریمونیلی رکھ لیتے کہ اس میں ایک آرٹیکل آج بھی ایڈ کر سکتے، انہوں نے کیوں ایڈ نہیں کیا؟ کیوں کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ نے لوگوں کو محروم کر لیا، چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ آپ لوگوں کو امیونٹی دے رہے ہیں زرداری کو۔ میں تو زرداری کو کہوں گا کہ آپ کے بڑے شوگر مل لے، کل سے آپ کنڈا ڈالنا شروع کر دیں، پھر آپ کو کون کیا کہے گا؟ بیلنا دو، کنڈے ڈالو، آپ کے پیچھے آئے گا کہتا پرچہ ہوں گا، پرچہ آپ کے خلاف۔ ماہر قانون بھی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کبھی یہ اوور ٹرن ہو سکتی ہیں، اس کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کل بھی کہا جس دن خان آئے گا نا کوٹ وہاں لگے گی جدھر وہ بیٹھے گا، کیونکہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور عوام ان کی طرف ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اقتدار میں آ گئے ہم اوور ٹرن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی خان۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की पेशकश कर दी है। उनका ये कहना है कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, आप एक बार हामी भरें, मैं हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को या हुकूमती आला हुकाम को राज़ी करूँगा कि वो आपके साथ बैठें। लेकिन आप एक दफ़ा बात माने तो सही, जितने भी हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, सियासी कुव्वतें मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करती हैं। आज महमूद खान अचकज़ई ने जब खिताब किया कौमी असम्बली में तो उनकी आवाज़ को म्यूट किया गया है। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं और उन्होंने इस बात पर अपने अज़्म का इयादा किया है कि हम आपसे तब तक बात नहीं करते जब तक आप इस बात पर राज़ी नहीं हो सकते कि आप हमारा स्टोलन मैंडेट हमें वापस करेंगे। सरदार अयाज सादिक और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान तुंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। उनका ये कहना था कि आपका स्टोलन मैंडेट है, आप हारे हुए स्पीकर हैं, हम आपसे बात क्यों करें। इसके ऊपर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा हराया है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चोरी शुदा मैंडेट के तहत यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप कैसे साबित कर सकते हैं मेरे खिलाफ कोई भी पटिशन किसी भी अदालत में मौजूद नहीं है। एक बार फिर आप ये कह सकते हैं हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई अपोजिशन को, और दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि आज 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने का इम्कान था कौमी असम्बली से, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि हुकूमत की जानिब से मज़ीद तरमीम 27वीं आईनी तरमीम का जो मुजवज़ा मुसवदा है उसमें की जाएंगी। जो सेनेट से मुसवदा पास हुआ था उसमें मज़ीद तरमीम की जा रही हैं और यहाँ से फिर मंजूरी के बाद दोबारा ये मामला सेनेट में जाएगा, उधर से दोबारा मंजूरी होगी। अब ये तरमीम क्या है ये आज पता चल जाएगा। लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे और इस तरमीम के हक में वोट कास्ट करेंगे। ये कहना था ख्वाजा आसिफ का और लीगी ज़राए का। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और कुछ देर बाद साबिक सेनेटर मरहूम इरफान सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर जाएंगे और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट मैं आपको ये बताऊं कि पख्तून अमन जिरगा जो इस वक्त पख्तूनख्वा में जारी है, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उसकी क़यादत कर रहे हैं। पश्तून कबायली अमायदीन उसमें कसीर की तादाद में शिरकत कर रहे हैं। ना सिर्फ अमायदीन बल्कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी के अफराद शिरकत कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जिनको इंगेज किया गया था वो उसमें शामिल है और महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी समेत दीगर ने भी इसको सराहा था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से ये ऐसा इक़दाम उठाया गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करते हुए और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड करते हुए अमन जिरगे में शिरकत की दावत दी गई। यहाँ के फैसल करीम कुडी जो गवर्नर है उनको भी दावत दी गई थी कि आप अमन जिरगे में आएँ। तो वहाँ पर अब सहाफ़ी भी पहुँचे हुए हैं, एक बहुत अहम पेशरफ्त है। देखते हैं उस अमन जिरगे से क्या चीज़ सामने आती है, किन बातों पर इत्तफाक किया जाता है। और ज़ाहिर बात है हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जो बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो भी इसके ऊपर नज़र रखे होंगे। जो वहाँ से बात यूरानी मसले सामने आती है वो और रियासती इदारे मिलकर एक पॉलिसी बनाएं, उस पर अमल दरामद करें ताकि दहशत गर्दी के नासूर से पाकिस्तान को छुटकारा हासिल हो सके।